بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ الحدید کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ الحدید قرآن حکیم کی 57 نمبر سورہ ہے۔ اس کے 4 رکوع ہیں، اس کے 29 آیات ہیں اور اس کے 8 پیرائے ہیں۔ اس کے کل الفاظ کی تعداد 672 ہے اور اس کا نام 25 نمبر آیت سے ماخوذ ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ بلا شبہ ہم نے نازل کیا ہے لوہے کو جس میں کہ شدت کی سختی پائی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے منافع پائے جاتے ہیں، فوائد پائے جاتے ہیں۔ اس آیت سے ماخوذ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے اور اس کا نزول سورہ محمد، الفتح اور سورہ الحجرات کے ہی دور میں ہوا ہے۔ سورہ الحدید میں صحابہ کی فضیلت پائی جاتی ہے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ قبل الفتح یعنی فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے بہت بڑی مشکلات جھیلی، رسالت مآب کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، جنگوں میں حصہ لیا اور بہت ساری دشواریوں سے گزرے، ان کا مقام بہت افضل ہے، ان کی فضیلت بہت افضل ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مشکلات جھیلیں، ظاہر ہے ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے لیکن اس سے کم تر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں انسانوں کے 3 گروپ بتائے گئے تھے، ایک سابقون ہیں، ایک اصحاب الیمین تھے اور ایک اصحاب الشمال تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ بہت نیک کام کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ 3 گروپوں میں قیامت کے روز، یوم حساب کے روز ان کی ڈویژن ہو جائے گی۔ لیکن اس سورہ میں مسلمانوں کو اور ایون منافقین کو بھی جہاد اور انفاق پہ ابھارا گیا ہے تاکہ وہ مقام حاصل کر سکیں جو کہ سورہ واقعہ میں بتایا گیا تھا۔ ان دونوں سوروں میں بہت ہی معنوی اور ظاہری ربط پایا جاتا ہے۔ ظاہری ربط میں ہم دیکھیں تو فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ سورہ واقعہ کا آخری آیت تھی، اور لیکن جو سورہ الحدید ہے اس کی آیت شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض کہ یقیناً تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور سورہ واقعہ کے آخر میں کہا گیا تھا تو پھر تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کے نام کی جو کہ بہت بڑا عظیم ہے۔ تو ناظرین، اس کے معنی پہ بھی غور کریں، ان میں ایک ہلکا اتصال پایا جاتا ہے، یعنی دونوں آیات میں ایک ربط پایا جاتا ہے، ایک نظم پایا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم ایک منظم اور مربوط کتاب کا نام ہے۔ اس سورہ کا جو عمودی خیال ہے اس میں ذات خداوندی کا احاطہ علم اور قدرت پایا جاتا ہے، پھر جہاد اور انفاق کی طرف ابھارا گیا ہے، پھر جو مومنین اور منافقین ہیں ان کو ان کے مقامات بھی بتائے گئے ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو تذکیر کرنی چاہیے اور اپنے قلب کو تحریک دینی چاہیے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل میں بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کو صدیقین اور شہداء کہا گیا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ یہ جو نصرت الہی ہے اس کے لیے رسولوں نے بہت کوشش کی اور ہم نے میزان بھی ان کے ساتھ گزارا تاکہ کتاب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قوانین کے ساتھ عدل بھی ساتھ ہو۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ یہ جو رحمت ہے، جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بقدر ایمان اور تقوی ہیں، لہٰذا رضائے الہی کا دار و مدار جو ہے وہ انسانوں کی کوششوں پہ ہے اور ان کے مقدر میں ہے۔ سورہ الحدید کے 8 پیرائے ہیں۔ اس کا جو پہلا پیرایہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور صفات خداوندی کا ذکر ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے فَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے۔ تو ناظرین، حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے، رحمت والی ہے، عدل والی ہے اور دانش والی ہے، یعنی عقل والی ہے، اور لہٰذا دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی بنیاد پر تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور لاہو ملک السماوات یعنی ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو پیدا کرتی ہے، ان کو موت بھی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قادر بھی ہے ہر چیز پہ، یعنی اپنی مقدار میں چیزوں کو ڈٹرمن کرنے میں، ان کی کریشن میں، ان کی تخلیق میں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احاطہ قدرت واضح کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی تھی جب کچھ نہیں تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی۔ ظاہر کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اپنی آیات کے ساتھ واضح ہے، ثبوت پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات باطن بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اندر سے ہر چیز سے آگاہ ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ
اور دائرۂ علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ناظرین، پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 6 فیزز میں پیدا کیا۔ فی ستۃ ایام، ایام کا مطلب ہے ایام خداوندی، یعنی جو کہ بلین ایئرز پہ محیط ہیں۔ ایک فیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بلین ایئرز پہ محیط ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اس کا مقتدر بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے جو چیز بھی زمین میں ہو یا اس سے اس کا اخراج ہو یا اس کا دخول ہو یا جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے یا زمین سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، یعنی بصارت رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ بادشاہ ہے، یعنی بادشاہت آسمانوں کی زمین کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی انجام ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مرجع و ماوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے انسانوں کے مختلف اعمال لے کے آسمانوں کی طرف اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رات کو نکالتی ہے دن سے اور دن کو نکالتی ہے رات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی علیم ہے اور انسانوں کے دلوں سے واقف ہے۔ ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 7 سے 11 تک آیات پہ محیط ہے، اس میں ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور خرچ کرو، اور وہ جو آپ کے پیچھے آنے والے ہیں ان پہ بھی خرچ کرو، یعنی یقیناً جو آپ کی بعد والی جنریشن ہے یا آپ کی فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مستحق ہوتے ہیں آپ کی جائیداد کے اور آپ کے اثاثوں کے بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ پھر کیوں کر آپ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پکارتی ہے، آپ کو ایمان کے ساتھ آپ سے ایک میثاق بھی کیا گیا۔ میثاق کا مطلب ہے کہ ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور وہ ایگریمنٹ کس چیز کا ہے؟ وَإِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور یا اللہ ہم نے بات کو مان لیا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ایسی واضح آیات بیچتی ہے، یعنی جیسے کہ جہاد اور انفاق کی آیات پہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسی سورہ میں ترغیب دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کو ظلمات سے، اندھیرے سے نور کی طرف لے کے آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی شفیق ہے اور بڑی رحم کرنے والی ہے۔ لہٰذا اسی پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی جتنی میراث ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بلونگ کرتی ہے، اور یقیناً وہ لوگ، یعنی وہ صحابہ کرام، وہ ساتھی رسالت معاب کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا فتح مکہ سے پہلے، ان کا مقام مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور یقیناً ان لوگوں سے زیادہ بلند ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ساتھ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشکلات فتح مکہ سے پہلے تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ اس آیت میں بھی جہاد اور انفاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ کہا گیا ہے کہ ان ساروں کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے وہ بہت حسنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سارے لوگوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو آسمانوں زمینوں کی اور کائنات کی بادشاہت ہے اس کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، اور انسان اس کا امین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس یہ امانت ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی قرض حسنا ہوتا ہے، یعنی اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دگنا نہیں کرتی بلکہ کئی گنا دیتی ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ کا مطلب یہ ہے کئی گنا، یعنی فراخ دلی سے اور بلند حوصلے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی کریم و رحیم ہے، وہ ان کو بے شمار معاوضہ دیتی ہے اور اجر کریم دیتی ہے۔ ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے وہ 3 آیات پہ 12 سے 15 تک محیط ہے، اس میں مومنین کا اجر پایا جاتا ہے اور کافرین و منافقین کا انجام پایا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یوم حساب کے دن آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو مومنین اور مومنات ہوں گی، نور جو ہے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا، اور کہا کہ وہ نہروں میں ہوں گے، جو جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا ان کے معاوضہ ہوگا، بڑا عظیم معاوضہ ہوگا۔ اور یقیناً ناظرین، یہ جو مومنین کے سامنے نور دوڑ رہا ہوگا، یہ بیسیکلی انفاق کی تصدیق ہے، اس کا جو محرک ہے وہ انفاق اور جہاد ہے، اور یقیناً یہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ روشنی کا مینار بن جائے گا قیامت کے دن۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جو منافقین منافقات ہوں گی وہ ایمان والوں سے کہیں گی کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دیں، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ نہیں، بالکل نہیں، تم واپس چلے جاؤ اپنی جگہوں پہ۔ فَلْتَمِسُوا نُورًا، تم پیچھے کو جاؤ اور اپنا نور ادھر سے پکڑو، اور پھر فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ سُورٌ، اور ان کے درمیان ایک دیوار چڑھا دی جائے گی، لَهُ بَابٌ، اس میں دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ، یعنی اس کے اندر رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر عذاب ہو رہا ہوگا۔ اس سے ایک بات واضح ہے
کہ جو منافقین ہیں وہ نور سے محروم ہوں گے اور جو مومنین ہیں وہ نور سے مزین ہوں گے، نور ان کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی جو جنت ہے اس کے اندر نور اور رحمت ایک طرف ہوگا اور جہنم اور ظلمت دوسری طرف ہوگا، اور جو منافقین ہیں ان کے اور مومنین کے درمیان دیوار کا ہی فاصلہ ہوگا۔ یعنی یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ جہنم بہت نیچے ہوگا، جنت بہت اوپر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک دیوار ہی ان کا فیصلہ کرے گی، اور ایک طرف عذاب ہوگا، دوسری طرف رحمت ہوگی۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ جو منافقین ہیں وہ مومنین سے کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان کو مومنین کہیں گے کہ بلا شبہ آپ ساتھ ہوتے تھے، لیکن آپ نے شک کیا، آپ نے انتظار کیا، آپ شکوک و شبہات میں رہے اور اپنی خواہشات کی آپ نے پیروی کی۔ غرکم باللہ الغرور، اسی ڈیلوژن نے، اسی خواہشات نے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا، جس کی بنیاد پہ آپ دھوکے میں چلے گئے۔ یہاں غرور سے مراد شیطانی قوت ہے۔ تو لہٰذا اس دن نہ تو کوئی فدیہ کسی سے لیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ ہوگا، اور جو لوگ کفر میں تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا ساتھی جہنم ہوگا، جو کہ ایسا ساتھی ہے جو کہ بہت ہی برا ہے۔ تو ناظرین، اس میں آگ اور دوزخ جو ہے وہ کفار اور منافقین کا مولا و مرجع ہوگا۔ یعنی وہ اس وقت تک دوزخ میں رہیں گے جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے کسی بھی انسان کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جو چوتھا گروپ ہے اس میں تذکیر قلب اور صدقات و ایمانیات کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا وہ دن نہیں آ گیا کہ آپ کے دل جو ہیں آپ وہ خشیت میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور کہ جو لوگ قرآن حکیم کو نہیں مانتے، جن پہ ہم نے کتاب پہلے نازل کی تھی، تو جب انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی یہاں جو ہے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے دل سخت ہو گئے اور اس میں سے وہ فاسقین بن گئے، تو لہٰذا لوگوں کو یہاں ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تذکیر میں رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کو نہ یاد کر کے انسانوں کے دل سختی میں نہ چلے جائیں۔ کیونکہ اگر جب انسانوں کے دلوں سے خشیت غائب ہو جاتی ہے اور خشوع و خضوع غائب ہو جاتا ہے تو وہ دل یقیناً سخت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تذکیر میں آیا جائے۔ لہٰذا قرآن حکیم کہتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ زمین اور آسمان پہ غور کرو، کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں، اے انسانوں قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرو، یقیناً آپ اس سے عقل پائیں گے اور آپ تدبر پائیں گے، جس کی بدولت آپ راہ راست پہ رہیں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو صدقات دیتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بے شمار طریقے سے ان کو معاوضہ دیتا ہے اور ان کا اجر کریم ہوتا ہے۔ ناظرین، جو آیت نمبر 19 ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر وہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ، اور وہ جہاد و انفاق میں ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو صدیقون بھی ہوتے ہیں اور شہداء بھی ہوتے ہیں، اور ان کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس وہ نور ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کی، اور وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے۔ ناظرین، جو 5واں پیراگراف ہے اس میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، لیکن جو جنت کی وسعت ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے انسانوں غور کرو کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل تماشا ہے، اور جو لوگ جھوٹے تفاخر میں ہوتے ہیں اور اموال کی تقصیر میں ہوتے ہیں، اس کی کثرت میں ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی شان بان، اپنے تفاخر اور تقاصر میں جو پائے جاتے ہیں، اور اپنے مال میں اور اولاد کی ترویج میں پائے جاتے ہیں، تو قرآن حکیم نے یہاں ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ غور کریں کہ جو کسان جو ہیں وہ کس طرح اپنی فصل بوتے ہیں۔ یعنی فصل پہلے جوان ہوتی ہے، پہلے پلتی ہے، پھر بہت لش گرین ہوتی ہے، پھر وہ پکتی ہے تو پیلی ہوتی ہے، اور پھر وہ بھر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ لہٰذا جو زینت اور تفاخر اور تقاصر ہے، وہ خواہ مالوں میں ہو یا اولاد میں ہو، اس کی بہت ہی وقتی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا انسانوں کو کہا گیا ہے اگر آپ زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو عذاب شدید آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر آپ زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کی منزل ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے مغفرت اور رضوان اللہ تعالیٰ کا معاوضہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دولت مندوں کے ساتھ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ناظرین، جو 21 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے کہ تو پھر آپ سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کیونکہ ایک ایسی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے جس کی وسعت جو ہے وہ آسمان کے اور زمین کے برابر ہوگی، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل انہی پہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، جن کے بارے میں
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی فضل العظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کنہیں چاہتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، جو چھٹا پیراگراف ہے اس میں تنزیل کتاب ہے اور میزان ہے اور حدید ہے، اور پھر فلاح انسانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ما اصابہ من مصیبت فی الارض، یعنی کوئی مصیبت نہیں آتی فی الارض، زمین میں، یعنی کوئی زلزلہ، کوئی کلیمٹی نہیں ہوتی، ولا فی انفسکم، اور نہ انسانی جانوں پہ کوئی عذاب آتا ہے، الا فی کتاب، جب تک کہ وہ درج نہیں ہوتا اس کتاب میں، من قبل، اس سے پہلے کی کتاب میں، ان نبرأہا، جو کہ ہم نے اس کے اندر درج کیا ہوتا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ تقدیر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ نابرآہا کا ضمیر ہے وہ مصیبت کی طرف ہے، یعنی جس سے مراد یہ ہے کہ بیماریاں بھی انسانوں پہ آتی ہیں اور کلیمٹیز بھی آتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث بھی ہے رسالت مآب کی کہ میری امت پہ مصائب کا جو آخری دور ہوگا وہ بہت ہی کٹھن ہوگا۔ اس حدیث کو قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ کو جو چیز ہم نے دے دی، آپ اس پہ نہ تو آپ کو افسردہ ہونا چاہیے اور نہ بہت خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کو ایک مخصوص مقدار میں دیتا ہے اور اس پہ آزماتا ہے، یعنی آپ کا دیا ہوا جو ہے اس کا ہی امتحان ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور انسانوں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں، وَمَنْ يَتَوَلَّ، اور جو اللہ تعالیٰ کے تعلیمات سے پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں امر سے مراد مشورہ ہے، اور ساتھ یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو 25 نمبر آیت ہے ناظرین، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی آیات کو واضح طور پہ نازل کیا ہے، اور پھر کتاب بھیجی ہے اور میزان بھیجا ہے۔ کتاب سے مراد شریعت ہے، میزان سے مراد عدل ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ انصاف دے سکیں اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹیز میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا آپ کے لیے جس میں شدت کی سختی پائی جاتی ہے، امتحان پایا جاتا ہے، اور پھر اس میں انسانوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جان لے کہ حق کا کون ساتھ دیتا ہے اور رسولوں کا کون ساتھ دیتا ہے، بالغیب، اپنے دل و دماغ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے یعنی عدل جو ہے وہ کتاب و شریعت کے ساتھ، جہاں بھی شریعت کا ذکر ہوا ہے وہاں عدل کا ذکر بھی ہوا ہے ساتھ۔ لہٰذا یہ سمپل احکامات نہیں ہوتے، احکامات جو ہیں وہ ایک بیلنس اور توازن چاہتے ہیں ہمیشہ۔ لوہے سے مراد ہے قوت، یعنی آپ نے جب حق کو نافذ کرنا ہوتا ہے، عدل قائم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے قوت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ناظرین، جو 7واں پیراگراف ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا، اور پھر ہم نے ان کے درمیان نبوت رکھی اور کتاب رکھی۔ نبوت سے مراد نبوت ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، کتاب کہتے ہیں شریعت کو۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اس میں کچھ لوگ تو راہ پانے والے تھے، رہنمائی والے تھے، سمجھدار تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فاسق تھے، جنہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔ اور اس میں طریقے انبیاء کا ذکر پایا جاتا ہے اس آیت میں۔ اور پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح ہم نے دوسرے رسول بھی بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا جو مریم کے بیٹے تھے، اور پھر ہم نے انجیل ان پہ نازل کی، اور ہم نے ان کو باقاعدہ قانون دیا، اور ہم نے ان کو رافع اور رحمت کی ترغیب دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ قوانین کو چھوڑ کے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے رہبانیت کی کوئی ترغیب نہیں دی تھی ان کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دین میں غلو کیا، دین میں بدعت پیدا کی۔ تو گویا جو رہبانیت ہے ایک بدعت کا نشان تھا عیسائیوں میں، لیکن البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ پھر بھی انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو ہمیشہ اچھا اجر دیتی ہے۔ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو دین میں غلو اور بدعت کا جو ذکر پایا جاتا ہے وہ اس آیت سے واضح ہے۔ اسی طرح جو 8واں پیراگراف ہے ناظرین، 2 آیتوں پہ محیط ہے، 28 اور 29 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نور اور مغفرت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ باتقاضائے ایمان و تقوی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کرو؟ نتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ پہ تقوی رکھو، اور آمنو بے رسول ہی، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پہ، یؤتیکم کفلین، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کیا کرے گی؟ رحمت کی ڈبل کفلین حصہ، یعنی کفل اور کفلین، یعنی 2 حصے اپنی رحمت کے دے گی۔ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے وہ نور بھی بخشے گی جو کہ موو کرے گا، حرکت کرے گا آپ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مغفرت کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
اس آیت میں بیسیکلی جو عرب کے لوگ تھے، جو سامنے آڈینس تھی، فرسٹ آڈینس تھی، ان کو مخاطب کر کے پھر کہا گیا ہے۔ پہلے جو 27 آیات ہیں ان میں بیک ڈراپ ہے، جہاد ہے، انفاق ہے، اور لیکن جب 28 نمبر آیت آتی ہے تو اس میں جو فرسٹ آڈینس تھی ان کو خطاب کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں ایمان کی اور انفاق کی، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کی امپلیمنٹیشن میں آؤ، اور آپ کو اس کے معاوضے میں رحمت، بہت ساری رحمت ملے گی، اور آپ کا نور آپ کا انتظار کر رہا ہوگا جو آپ کے آگے اور پیچھے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مغفرت کرے گی آپ کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ آخری آیت ناظرین تو کہتی ہے لِعَلَّ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان سکیں، کیا جان سکیں؟ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ ان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے حوالے سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فضل العظیم ہے۔ یہ یہاں اس آیت میں یہود کے حسد کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، چونکہ ان کا کلیم تھا کہ سب سے چنی ہوئی قوم صرف یہود ہی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے قوانین کے مطابق من یشاء، اس میں جو اشاء کا قانون پایا جاتا ہے، اس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھے کام کرتا ہے، کوئی بندہ بھی کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جب بھی وہ اچھے کام کرے گا، صراط مستقیم پہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ذو الفضل العظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ اپنا فضل کرے گی۔ ناظرین، اس سورہ الحدید میں جس کے 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، 8 پیرائیں ہیں، یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی آیات پہ غور کریں، اس کے جو پیراگرافس ہیں ان کے سینٹرل آئیڈیا کو جانیں، الفاظ کے صرف اور نحو پہ غور کریں، اس سورہ کا جو عمودی خیال ہے اس پہ غور کریں، اور پھر اس آیات کو سمجھیں، اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کریں، اور اپنی نمازوں میں بھی ان کو پڑھیں، تاکہ ہم اس کے فوائد کو، اس کے اندر جو ٹیک اوے ہے، جو اسباق پائے جاتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کر سکیں۔ ناظرین، بہت شکریہ۔